آپ کی حکومت شروع ہوئی بھینس بیچنے سے، گھڑی بیچنے پہ آپ کی ختم ہوئی۔ یہ تو آپ کا اقتدار تھا۔ اگر اسمبلیاں توڑنے کے بعد وہ پھر جیت جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں، کیا وہ چودھریوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ پرویز الہی صاحب چونکہ شروع سے عمران خان صاحب کے ہدف کا نشانہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایک ایسے شخص کی انا کی خاطر جو ہر روز اپنی بات سے پھرتا ہے، مکرتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، اس کے لیے تو ہم نہیں بدل سکتے۔ خان صاحب نے چوری بھی کی اور چوری پہ شور بھی مچایا۔ وہ لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں۔ شاہ جی، کتنی تعداد آپ سمجھتے ہیں کہ ایم پیز کی ہے پی ٹی آئی کی جو آپ کے ساتھ آپ؟ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی او وی پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کے ممبر سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سے بات کریں گے اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب عمران خان کے تمام بیان مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کے اوپر یہ الزام لگانا ہے کہ انہوں نے گیم گول کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات جنم لے رہے ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے اختلافات کا تو پتہ نہیں کہ جنم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، لیکن ایک جو اختلاف رائے ہے وہ ضرور سامنے آیا ہے۔ پرویز الہی صاحب چونکہ شروع سے عمران خان صاحب کے ہدف کا نشانہ رہے ہیں، خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں بھی کافی پرویز الہی صاحب کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی اور ایک غیر سیاسی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، اور پھر ان کے بیٹے مونس الہی کے لیے بھی ان کے جو جذبات تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے۔ لیکن اقتدار تھا، وہ جب چودھریوں کو نظر آیا کہ اسی در سے ملنا ہے، انہوں نے خود بھی یہ چیز مانی کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دو، تو ان کا اپنا طرز سیاست ہے، انہوں نے اس کو فالو کرتے ہوئے باجوہ صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ اقتدار لیا وہاں سے۔ اچھا، ابھی کیونکہ آپ پیپلز پارٹی پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، زرداری صاحب کی چودھری شجاعت صاحب سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی ہے۔ اس وقت اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت زرداری صاحب کون سا پتہ کھیلنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، ایسا تو سیاستدان جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں آپس میں، زرداری صاحب ہوں، چودھری شجاعت صاحب ہوں، تو وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے آپس میں ملنا بھی ہے، بات چیت بھی کرنی ہے، سیاسی حوالے سے انہوں نے اپنے تبادلہ خیال بھی کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق عدم اعتماد کا ہے تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بلیو ہے کہ ہم جو پارلیمان کی مدت ہے وہ پوری کریں گے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان ہاؤس چینج ہو جائے، کوئی مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں، وہ ساری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پارلیمان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ پارلیمان اگر مدت پوری نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اس کے پیچھے، ایک قربانیوں کی داستان ہے۔ ہم کس طرح یہ کر لیں کہ اس پارلیمان کو جس کو بچانے کے لیے بی بی شہید ہوئی، بھٹو صاحب شہید ہوئے، اور ہمارے تو کوئی بھی طبعی موت ہماری لیڈرشپ میں اور کارکنوں میں بڑی کم ہے جو طبعی موت ہو، شہید ہوئے ہیں، تو ہم کیا وہ ساری شہادتیں ضائع کر دیں ایک ایسے شخص کی انا کی خاطر جو ہر روز اپنی بات سے پھرتا ہے، مکرتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے؟ اس کے لیے تو ہم نہیں بدل سکتے۔ تو اس لیے ہمارا یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑنے جائے تو ہم اس کو روکنے کے لیے نو کانفیڈنس کریں۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، عمران خان صاحب نے ایک دباؤ رکھا ہوا ہے حکومت کے اوپر، ایک مشروط مذاکرات کے لیے پیشکش بھی کر دی ہے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے اگر آپ نے انتخابات نہیں کروائے۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیا ملک کے اندر عام انتخابات ہوں گے یا صرف صوبوں کے ہوں گے؟ صوبوں کے ہوں گے، جہاں پہ اسمبلیاں کوئی اگر اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھاتا ہے تو پھر باقی ملک کو کیا اس کی سزا ہے؟ جہاں پہ یہ عمل کیا جائے گا وہیں پہ اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے الیکشنز کروائیں گے۔ شاہ جی، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ویسے پہلے بھی حکومت ان کی ہے دونوں صوبوں میں، اگر اسمبلیاں توڑنے کے بعد وہ پھر جیت جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں، کیا وہ چودھریوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے جو اتنی اگر ملائی ہے، یہ صرف ان کو بچانے کے لیے ہی ملائی ہے۔ کیوں وہ جیت جائیں گے؟ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن نہیں لڑیں گی؟ بالکل۔ کیا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے کہ آپ نہ ووٹ مانگ سکتے ہیں، نہ جا کے کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح قطعاً نہیں ہے۔ الیکشن ہوگا، شفاف ہوگا، ساری دنیا کہے گی کہ یہ شفاف الیکشن ہے، اور اس میں جو ضیاء الحق کی سوچ ہے، جو اسمبلیوں کو مدت پوری نہ کرنے دینے والا شخص ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی شکست فاش ہوگی اور وہ ہارے گا۔ یہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان ڈیفالٹ، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ اس وقت پاکستان ڈیفالٹ سے نکل چکا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ ابھی تک بھی کیا سرائیاں ہیں، اور ہم ویسے 1 ارب روپیہ پے بھی کر چکے ہیں، لیکن ڈالرز نہیں ہے پاکستان
پاکستان کے اندر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اوپر سے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان جو ہے وہ ایک سرد جنگ شروع ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ انشاء اللہ تعالیٰ معیشت بہتر ہوگی ہماری، اس پہ ٹائم لگے گا. جو ہمارے پچھلے 3.25 سال 3.5 سال کا جو دورانیہ تھا جس میں خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں ایسے اقدامات کیے گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی ہوم ورک تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم تھی جو ان کی پالیسیوں کو صحیح سمت میں اور اس ملک کی معیشت کو صحیح سمت میں چلا سکتی. کوئی ایسی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ، یہ جو آج ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ برداشت کرنا پڑا. انشاء اللہ تعالی ہم نے جو ذمہ داری لی، ہم نے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اس وقت جب تمام تر ذمہ داری خان صاحب کے کندھوں پر تھی، جب خان صاحب کا ٹکٹ لینے کو کوئی نہیں تیار تھا. اگر اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری نہ لیتے اور یہ جو برڈن شیئرنگ تھی یہ نہ کرتے تو اللہ نہ کرے ملک کے ساتھ کوئی المیہ ہو سکتا تھا. آنے والے دنوں میں کیا واقعی پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ عدم اعتماد کی یقیناً ہو تیاری سکتی ہے، ہے، کر رہے ہیں یقیناً آپ؟ ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے صفوں کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں کیونکہ خان صاحب نے ایک چوری کی اور ڈکیتی کی ایک جو نئی راہ ایجاد کی، وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. خان صاحب نے چوری بھی کی اور چوری پہ شور بھی مچایا. چور کر کے انہوں نے بالکل لوگوں کی کہیں توجہ ہی نہیں ہونے دی. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو گمراہ کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صبح و شام ٹی وی پہ کھڑے ہو کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو چور چور کہتے رہے، اور آپ نے اتنی چوریاں کی کہ آپ نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی اس ملک کی. آپ کی حکومت شروع ہوئی بھینس بیچنے سے، گھڑی بیچنے پہ آپ کی ختم ہوئی. یہ تو آپ کا اقتدار تھا. شاہ جی کتنی تعداد آپ سمجھتے ہیں کہ ایم پیز کی ہے پی ٹی آئی کی جو آپ کے ساتھ رابطے میں؟ رابطے تو ساروں کے ساتھ ہوتے ہیں جی، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی تبدیلی کے لیے کافی ہوں. یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو اور ان کے ساتھ گفتگو، اور آپ نے ان کا واقعہ پہلے بھی اسمبلی کے اندر جو ہے ایک دبنگ تقریریں سنی ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کا جی، اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے میزبان ذہن آسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.